السلام علیکم، میرا نام دلاور حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شائن۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سونا اسپیس سے آیا ہے؟ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سونا اسپیس سے کیسے آیا ہے۔ پرانے زمانے میں کیمیاء دانوں نے بہت کوشش کی کہ وہ لیڈ کو یعنی سیسے کو سونے میں تبدیل کر سکے، لیکن بدقسمتی سے وہ ناکام رہے، اور اس زمانے کے لوگوں نے ان کا خوب مذاق بھی اڑایا۔ لیکن کئی صدیاں گزرنے کے بعد ہم اس لائق ہو گئے ہیں کہ لیڈ کو یعنی سیسے کو سونے میں تبدیل کر سکے۔ اگر ہم سٹارز پر نگاہ کریں تو زیادہ تر سٹارز ہیڈروجن ایلیمنٹ سے مل کے بنے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ سٹارز کاربن اور آکسیجن سے مل کے بنے ہوتے ہیں، جن کے مرکز میں ہیلیم گیس جلتا ہے۔ لیکن ہم بات کریں گے ان سٹارز کی جو ہیڈروجن گیس سے مل کے بنے ہوتے ہیں۔ جب کوئی سٹار زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو ان میں ایک زبردست قسم کا دھماکہ ہوتا ہے جسے سپر نووا کہا جاتا ہے۔ اس دھماکے کے بعد کئی ملین سال بعد ہیڈروجن ہیلیم اور ہیلیم کاربن اور کاربن آکسیجن میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر آکسیجن گیس ریپڈلی نکل اور آئرن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دھماکے کا ایلیمنٹس پر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ سب ایٹامک پروٹونز اور الیکٹرونز کو آپس میں ضم کر دیتے ہیں، جن سے نیوٹرونز بن جاتے ہیں۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیوٹرونز ایک نیوٹرل پارٹیکلز ہے جن میں ریپیلنگ فورس بالکل بھی نہیں ہوتی، تو آئرن گروپس انہیں بہت آسانی سے جذب کر لیتے ہیں۔ آئرن گروپس میں ہمارے پاس بہت سے ایلیمنٹس آتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے یہی پروسیس سلور گولڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح گولڈ کو بعد میں ہم لیڈ اور یورینیم میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان پر زیادہ نیوٹرونز کی بمبارڈمنٹ کریں تب جا کے یہ یورینیم اور لیڈز وغیرہ میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ دھماکے اسپیس میں ہوتے ہیں تو سونا زمین پر کیسے آیا؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ دھماکے کے بعد یہی ایلیمنٹس اور گیسز یعنی سپر نووا کے پھٹنے کے بعد سٹار کے ایلیمنٹس کے ٹکڑے اور گیسز دور دراز علاقوں میں پھیل جاتے ہیں، دور دراز گیلیکسیز میں، اور اسی طرح سے یہی ایلیمنٹس ہماری زمین پر بھی دھول اور گیسز کی شکل میں منتقل ہوتے ہیں، جن سے پھر بعد میں ہم سونا بناتے ہیں۔